بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بہنوں، آپ کی خدمت میں آج بہت پیارا موضوع عرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو قیمتی کیسے بنائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت ہائی لیول کے اخلاق پر مزین ہیں۔ تو یہ ہمارا گول ہے کہ ہماری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے قریب ترین ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب لائیں، ان کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہر قدم پر قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے کریں۔ آئیے، فیصلہ کرتے وقت ہمیں اخلاق، اسلامی اقدار کو پیسہ پر ترجیح دینی چاہیے۔ دراصل ہماری عقل دھوکہ دے دیتی ہے۔ فیصلہ ہمیشہ ایمان کی بنیاد پر کرنا چاہیے، شرعی رہنمائی کے اندر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر صدقہ سے رزق بڑھتا ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ جب سود لیں تو وہ 100 جمع 2.5 102.5 بنتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے سود سے پیسہ گھٹتا ہے، اور جب زکوٰۃ دیں گے تو 100 مائنس 2.5 97 رہ جائیں گے۔ عقل کہہ رہی ہے گھٹتا ہے، لیکن قرآن و حدیث، اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ صدقہ خیرات سے، زکوٰۃ سے بڑھتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہماری نظروں پر نہ ہو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی غیب کی خبروں پر ہے، کیونکہ قرآن میں شروع میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ اس کو ہدایت دیتی ہے جن کا ایمان غیب پر ہوتا ہے۔ تقوی کی پہلی، متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے ان کا ایمان بن دیکھی چیزوں پر ایمان ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں پر خواہ عقل میں آئے نہ آئیں، ان پر ایمان کامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ تو ہمیشہ عقل سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن عقل کے سارے فیصلوں پر ہمیں عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے۔ گزر جا عقل سے آگے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ عقل کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ پیسہ کو غلام سمجھیں، اس کے پیچھے نہ بھاگیں، پیسہ کے نوکر غلام نہ بنیں۔ عزت والے راستے سے پیسہ سلو رفتار سے آتا ہے، لیکن سکون اور کامیابی 100% مقدر ہو جاتی ہے۔ شہرت کے پیچھے مت بھاگیں، بے عزتی ہو جائے گی، کیونکہ نفس ہوس زدہ اور لالچی ہے، یہ شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ سوشل جینیس نیٹ ورک آپ پیدا کریں، کانٹیکٹ لنک کو بڑھائیں
لیکن اپنے کانٹیکٹ لنک میں فضول انسانوں کو ایڈ نہ کریں، رونے والوں، شکایت کرنے والوں، بد اخلاق لوگوں کو ایڈ نہ کریں۔ یا رہے غریب خوددار پسند ہو، اس کو ایڈ کریں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، سستیاں نیکیاں زیادہ کریں، زیادہ کمائیں، ہمدردانہ رویہ ہمیشہ اختیار رکھیں، تو لوگ آپ کے قریب زیادہ آئیں گے۔ جتنا آپ پر علم اور سکل ہوگا، اتنے لوگ آپ کے قریب کھنچے چلے آئیں گے۔ قناعت اور شکر گزار بنیں۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر آپ شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ ہمبلنس سے زندگی میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں، عقل میں، تکبر میں کام کم ہوتے ہیں۔ متکبر کو کبھی بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ آپ کے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے، آپ کے سامنے فرعون کی، حامان کی، قارون کی، ابو جہل کی مثال موجود ہے۔ ہر کسی کے لیول پر آ کر بات کریں۔ مٹی کے ساتھ مٹی بننا انسان کو بڑا بنا دیتا ہے۔ عقل والے کو کبھی عظمت نہیں ملتی، بلکہ ڈوبتے دیکھا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا سے میں چلا جاؤں گا، لیکن اپنی مثنوی روم جو میں لکھی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں میں بسا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق حسنہ عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور امت کے جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔